ایک بندہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور امام صاحب کی غلطی ہو گئی. لوگ شکوک و شبہات میں پڑ گئے کہ بھائی امام صاحب کتنی رکعت نماز پڑھائے ہیں, سب کشمکش میں ہے. لیکن وہ بندہ بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی 3 ہی رکعت نماز ہوئی ہے. اب اس سے پوچھا گیا, ارے بھائی تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں جب 4 رکعت نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں تو روزانہ 4 دکان کا حساب کر لیتا ہوں, لیکن آج تو میرے 3 ہی دکان کا حساب ہوا ہے, 1 دکان کا تو باقی رہ گیا. اس سے ہم کو پتا چلا ہے کہ صرف 3 ہی رکعت نماز ہوئی ہے. میرے بھائی ہمارا بھی یہی حال ہے. جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے, ہم سفر شروع کر دیتے ہیں, کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. ایک بندہ جب ریل میں سفر کرتا ہے تو اس کی ایک منزل طے ہوتی ہے, لیکن ہماری کوئی منزل نہیں ہوتی. ہمارے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, اللہ بھی کہتا ہوگا یار کتنا نالائق بندہ ہے کہ دیکھو تو سامنے میرے کھڑا ہے اور میرے لیے نیت باندھا ہے, لیکن سفر کہاں کا کر رہا ہے. افسوس کی بات ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سلاتا, اپنے بندوں کو ننگا نہیں رکھتا, اپنے بندوں کو رسوا اور ذلیل نہیں کرتا, بندوں کو معاف کر دیتا ہے. ارے بھائی ایک وقت کی نماز پڑھنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 سے 10 منٹ, بالکل 5 سے 10 منٹ. اللہ نے 24 گھنٹے کی زندگی دی ہے, کہ ہم اس 24 گھنٹے میں سے صرف 10 منٹ اللہ کے لیے فارغ نہیں کر سکتے, اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے. یہ ہماری کمزوری ہے. ارے اللہ نے تو ہمارے اندر ہر چیز کرنے کی قوت رکھی ہے, صلاحیت رکھی ہے. اگر ہم اپنے پہ آ جائیں تو ہر چیز کر سکتے ہیں, لیکن ایک کوتاہی ہے, ایک شیطان کی طرف سے ہمارے اوپر غفلت ہے. تو برائے کرم اس غفلت کی چادر کو چاک کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے رب کو منا لیں, اپنے رب کو یاد کر کے اپنے رب کے سامنے گر گرا کر اپنے رب سے معافی مانگ لے. خدا کی قسم میرا رب بہت خوش ہوگا کہ میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے سے جڑ گیا, اب مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.